إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے لمحات زندگی کی قدر کرنا سکھایا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یقیناً یہ ایسا دور، یہ ایسا زمانہ ہے جس میں وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. زمانے کی یہ تیزی، وقت کا تیزی سے گزر جانا، جب ہم احادیث کو پڑھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ زمانہ، یہ دنیا فنا کے بہت قریب ہوتی جا رہی ہے.
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت کریمہ میں کہا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ حقیقت میں بحیثیت مسلمان میرے اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ زمانہ جس قدر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اسی قدر یہ فنا کی طرف، قیامت کی طرف، کائنات کے مٹنے کی طرف، زوال کائنات کی طرف یہ دنیا بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، لوگ غفلت میں پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے، اخروی زندگی سے مغفل نظر آتے ہیں اور اعراض کرنے والے نظر آتے ہیں۔ تو لہٰذا دوستو، زمانے کی یہ تیزی، وقت کی یہ تیزی ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ہم اور آپ اس زندگی کو اللہ کی دی ہوئی ایک امانت سمجھیں، امانت سمجھ کر اس زندگی کے لمحات کی قدر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے، دنیاوی ناحیوں سے وہ کامیاب ہے، اخروی بنیادوں پر وہ کامیاب ہے جس نے لمحات زندگی کی قدر کی۔ اور تعجب کی بات یہ ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ زندگی میں سب سے اہمیت کی حامل اگر کوئی چیز ہے تو وہ لمحات زندگی ہے۔ ان لمحات زندگی کو ہم وقت سے تعبیر کرتے ہیں۔ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو وقت عطا کیا ہے یہ اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے اور اس کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور یہ طاقت کیوں نہ ہو اور یہ وقت نعمت کیوں نہ ہو، اس نعمت کو پا کر اس وقت کا صحیح استعمال کر کے آپ اپنی دنیا بھی آباد کر سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی آپ سنوار سکتے ہیں۔ جو وقت کا محافظ ہوتا ہے اس کی دنیا آباد نظر آتی ہے، جو وقت کا محافظ ہوتا ہے وہ زندگی کا قدرداں ہوتا ہے، جو وقت کا محافظ ہوتا ہے وہ اپنی آخرت کو سنوارنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیے گا، اس روئے زمین میں ان لوگوں نے دنیا کو کچھ دینے کی طاقت و صلاحیت اپنے اندر پیدا کی جنہوں نے اس کائنات کی سب سے بڑی طاقت وقت کا صحیح استعمال کیا۔ جو وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے زمانہ اس کی قدر کرتا ہے، زمانہ اس کا قدرداں ہوتا ہے، اہل دنیا کی نظر میں بھی وہ محبوب اور اللہ کی نظر میں بھی وہ محبوب، آسمان دنیا میں بھی وہ محبوب اور اس روئے زمین میں بھی وہ محبوب ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیجئے گا ہمارے حلقے میں کس انسان کو ہم پسند کرتے ہیں؟ جو انسان لہو و لعب میں مبتلا ہے، جو انسان وقت کا قتل کرتا ہے، جو انسان وقت کا خون کرتا ہے، جو انسان وقت کو برباد کرتا ہے، آپ بتائیے گا کیا آپ کے دل میں اس انسان کی قدر و منزلت ہوگی جو وقت کو برباد کرنے والا ہو؟ ہر ذی شعور، سمجھدار، باشعور، عقل رکھنے والا اس بات کو تسلیم کرے گا کہ نہیں، اس بندے کی کوئی ویلیو نہیں، اس بندے کی کوئی قدر و منزلت نہیں جس نے وقت کی قدر نہ کی، جس نے زمانے کی قدر نہ کی، جس نے لمحات زندگی کی قدر نہ کی۔ یہ بات مسلم ہے دوستو۔ اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے گا یہ عیب ہے، یہ معیوب ہے کہ کوئی بندہ وقت کا قتل کرے یا وقت کو برباد کرے۔ اس کے باوجود یہ بیماری ایسی، یہ بلا ایسی، یہ مصیبت ایسی، یہ آفت ایسی، اللہ کی پناہ، گھر گھر، محلے محلے اور گلی گلی میں یہ بلا اور مصیبت آپ کو نظر آئے گی۔ بہت سارے اللہ کے بندے وقت کو برباد کرتے اور انہیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ان کی راتیں کہاں کٹتی ہیں، ان کے دن کہاں گزرتے ہیں، ان کی تنہائیاں کیسی، ان کی صحبتیں کیسی، ان کے تعلقات کیسے، ان کی زبان کیسی، ان کا دل کیسا۔ اللہ کی پناہ جہاں بھی جائیں وہ وقت کو برباد، ماحول کو برباد کرنے والے ہوتے اور لوگوں کی
لوگوں نے اسے محسوس تو کیا کہ وقت کو برباد کرنا ایک عیب ہے، لیکن ماحول کو ہم نے ایسا نہیں بنایا کہ لوگ وقت کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ نہ گھر والے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے، نہ دوست و احباب ایک دوسرے کا ساتھ دیتے، نہ ہمارے تعلقات میں وہ بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کو وقت کی حفاظت کے سلسلے میں تلقین کریں، جبکہ ہم یہ بات جانتے ہیں اسلام کی پہچان قدر وقت سے ہوتی ہے، اسلام کی پہچان وقت کی قدردانی سے ہوتی ہے۔ ارے صبح سے لے کر رات تک آپ ایک ایک تعلیم پہ غور کیجئے گا، ہر تعلیم شریعت کا بنیادی اور مرکزی پیغام یہی ہے کہ ہم وقت کے محافظ بن جائیں۔ جب چاہے آپ جو ہے فرض نمازیں پڑھ سکتے نہیں، جب چاہے آپ زکوٰۃ دے نہیں سکتے، جب چاہے آپ بیت اللہ کا رخ نہیں کر سکتے، جب چاہے آپ رمضان کے روزے رکھ نہیں سکتے، ہم مقید ہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں۔ جن اوقات کی تعین شریعت نے کی ان اوقات کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ آپ فجر کو اس کے وقت میں ادا کریں تو فجر کی نماز ادا ہوگی۔ اگر آپ زکوٰۃ سال کے گزرنے پر جب واجب ہو تب آپ اس کی ادائیگی کو اللہ کے حضور، اللہ کی خاطر، آپ اللہ کے بندوں کی خدمت میں آپ پیش کریں تو تبھی وہ زکوٰۃ مقبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کے لیے جن دنوں کو متعین کیا، اگر ان دنوں میں آپ حج کو بجا لاتے ہیں تو آپ کا حج مقبول ہوگا۔ رمضان کے روزوں میں اگر آپ نے وقت کی پابندی کی، فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کو توڑنے والی ہر شے اور ہر چیز سے آپ نے اپنے آپ کو باز رکھا، تب آپ کا روزہ قبول ہوگا۔ اب آپ بتائیے گا، یہ شریعت کی بنیادی تعلیمات ہیں، پلرز آف اسلام کہتے ہیں انہیں، اسلام کی سبحان اللہ بنیادیں ہیں یہ، اور ہر بنیاد کا پیغام وقت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں نماز کے متعلق فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اگر کوئی بندہ نماز فجر کی پابندی کرتا ہے تو فجر ہی سے اسے یہ پیغام مسجد سے حاصل ہوتا ہے، اے اللہ کے بندے وقت کا محافظ بن جا، وقت کا قدرداں بن جا، اسی میں تیری عافیت ہے، اسی میں تیری سلامتی ہے۔ پڑھے تو پیغام ملے گا نا۔ فجر کا پیغام دوستو جب آنکھیں کھلتی ہیں اسلام کی طرف سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے۔ جب آنکھیں کھلتی ہیں، جب انسان فجر صادق میں داخل ہوتا ہے، 2 رکعت ادا کر کے اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے یہ پیغام اور میسیج لے کر لوٹتا ہے، جس بندے نے وقت کی قدر کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کا محافظ ہوگا۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ جس بندے نے نماز فجر کی پابندی کی وہ بندہ اللہ کے حفظ و امان میں ہوتا ہے، اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ اب اللہ کے ذمے ہے اس کی جوانی کی حفاظت کرنا، اس کی سوچ کی حفاظت کرنا، اس کی تنہائی کی حفاظت کرنا، اس کے کاروبار اور تجارت کی حفاظت کرنا، اس کے تعلقات کی حفاظت کرنا، اس کی صبح اور شام کی حفاظت کرنا، اس کی زندگی کے لمحات کی حفاظت کرنا، یہ رب کے ذمے ہے۔ پڑھیں تو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے جو لے رکھی ہے وہ ہمیں حاصل ہوگی نا دوستو۔ تو دیکھیے انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں اسی پیغام کے ساتھ کھلتی ہیں، اور عشاء کے بعد سونا چاہیے، دیر رات تک جاگنا نہیں چاہیے۔ اب آپ دیکھیے گا عشاء کا پیغام بھی وقت پر ہماری نماز ختم ہوتی ہے اور وقت پر ہماری نماز شروع ہوتی ہے کہ نہیں؟ صبح کا پیغام بھی وقت کی حفاظت ہے، اور رات کی شروعات ہو تو پیغام وقت کی حفاظت ہے۔ حقیقت میں دوستو اس سبق کو ہم نے بھلا دیا زندگی سے، اس سبق کو ہم نے نظر انداز کر دیا، تو جس کے نتیجے میں آج جس میدان کو ہم نے انتخاب کیا، جس فیلڈ کو ہم نے اختیار کیا، آج خاطر خواہ اس میں کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ جب تک آپ وقت کا صحیح استعمال نہیں کریں گے کسی بھی فیلڈ میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ طلبۃ العلم سے ہماری گزارش ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو اسکول اور کالجز اور مدارس میں پڑھتے ہیں، اگر آپ ایجوکیشن کے مرحلے میں تعلیم پہ پورا فوکس کریں، تعلیم پہ آپ پوری توجہ دیں، یہی طلبہ آگے چل کر قوم کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں۔
کرسی کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں، قوم کو دینے والے ہوتے ہیں، قوم کی نگاہوں میں ان کی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ جن طلباء اور طالبات اسٹوڈنٹس نے حصول علم کے مرحلے میں اپنے اوقات کی حفاظت کی، اور سب سے بڑا مسئلہ پوری امانت داری سے میں کہوں گا، ہمارے طلباء اور طالبات صبح سے شام تک چاہتے نہ چاہتے ہوئے، خواہی نہ خواہی، اسکول اور مدارسوں کالجز میں اپنا وقت گزارتے ہیں، اور وہاں ان کے حالات کیا ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اب اس کی بعد جب گھر لوٹتے ہیں اس انداز سے لوٹتے ہیں گویا کہ ان طلباء کا پڑھائی سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ عصر سے لے کر اگلے دن فجر تک ہمارے طلباء اور طالبات کے اوقات کہاں گزرتے ہیں، اور سوشل میڈیا نے تو ہمارے وقت کو پوری طرح سے برباد کر دیا۔ لاک ڈاؤن سے پہلے کے احوال اور لاک ڈاؤن کے بعد کی جو ہے حالتیں آپ دیکھیے گا۔ جو بندہ موبائل استعمال کرنے کا عادی نہ تھا، آج جو ہے کتنے اللہ کے بندے ہیں، یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے، ہر بچے کا مسئلہ ہے، ہر نوجوان کا مسئلہ ہے، ہر بوڑھے اور معمر کا مسئلہ ہے کہ سوشل میڈیا نے پوری طرح سے ہمارے اوقات کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہماری صبح کہاں کٹتی، ہماری راتیں کہاں کٹتی، احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ گھنٹے گزر جاتے اوقات برباد کرتے ہوئے، اس بربادی کا ہمیں احساس نہیں۔ اگر میں امانت داری سے کہوں، ہماری اپنی بستی پرنمبٹ کا حال دیکھیے گا آپ، معاف کیجئے گا اللہ کے بندو، اس میں کسی کو تکلیف دینا مقصود نہیں، بلکہ احساس میرے اور آپ کے اندر جاگ اٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عظیم نعمت زندگی کی شکل میں میرے اور آپ کے حوالے کی ہے، اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا ہے۔ وہ حدیثیں میرے اور آپ کے کانوں میں بار بار گونجے جن میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابن آدم، انسان کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک آگے بڑھیں گے نہیں جب تک کہ اس بندے سے یہ سوالات نہ کر لیے جائیں کہ زندگی کہاں کھپائی تم نے، جوانی کو کہاں کھپایا تم نے، تمہاری زندگی کہاں گزری، تمہاری جوانی کہاں گزری۔ اللہ اکبر۔ جواب دینا ہے نا دوستو، زندگی کا لمحہ لمحہ ہمیں اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ جوانی کا لمحہ لمحہ اللہ کے پاس باز پرس ہوگی۔ زندگی میں جوانی بھی شامل، لیکن زیادہ اوقات برباد کرنے والے قوم کے نوجوان ہوا کرتے ہیں۔ اور جس نوجوان کو آپ دیکھیے گا اگر وقت کا محافظ ہے، واللہ العظیم وہ اس روئے زمین اور اس سوسائٹی کا سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ اس نوجوان کو ہم قیمتی خزانہ سے تعبیر کرتے ہیں جو نوجوان کے وقت کا محافظ ہے۔ ایسے نوجوان آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، جو دین کو لے کر بڑے سنجیدہ ہوں، جو اپنی زندگی کو لے کر بڑے سنجیدہ ہوں۔ ورنہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی، انہیں اپنی جوانی میں کیا کرنا ہے کچھ احساس نہیں۔ ریاض صحابہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے گا، صحابہ کی تاریخ آپ پڑھیں تو مثالوں کی بھرمار آپ کو نظر آئے گی۔ ایک مثال ہم نوجوانوں کے حوالے کرتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ جانتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ 30 پر 6 سال زندگی آپ نے پائی، بس صرف 30 پر 6 سالہ زندگی۔ نوجوانوں، تمہارے لیے حضرت معاذ کی سیرت اور زندگی میں بڑا پیغام ہے۔ کیسے وہ زندگی کے قدرداں اور وقت کے قدرداں تھے، دیکھیے ان کی عمر 27-28 سال کے آس پاس ہوگی۔ اللہ کے نبی نے انہیں یمن کا گورنر بنایا، یمن کا داعی بنایا، یمن کا حاکم بنایا، یمن کا امام بنایا، یمن کا قاضی بنایا۔ اللہ اکبر۔ 27 سالہ نوجوان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیادت کی، سیادت کی اور ایک بھاری ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ڈالتے ہیں۔ لوگوں کی رہنمائی کرنا، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا، یہ بھاری ذمہ داری حضرت معاذ کے کندھوں پہ دی۔ جانتے ہیں آپ اللہ کے نبی حضرت معاذ کو کس قدر پسند فرماتے تھے؟ پوری احادیث پڑھ لیجئے گا، کسی نبی سے اللہ کے نبی نے یہ جملہ نہیں کہا جو جملہ کہ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ سے فرمایا۔ کتنی بڑی بات، نہ حضرت ابو بکر سے فرمایا، نہ حضرت عمر سے فرمایا، نہ دیگر کبار صحابہ سے اللہ کے نبی نے رضی اللہ عنہم جمیعاً، اللہ کے نبی نے کسی صحابہ سے وہ بات نہیں کہی جو بات کہ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ سے فرمائی۔
جب اس بات پہ ہم غور کرتے ہیں تو حقیقت میں حضرت معاذ نے اللہ کے نبی کے دل کو جیت لیا۔ جوانی کی عبادت واللہ دوستو بہت عظیم عبادت ہے۔ جوانی میں اگر کوئی بندہ وقت کا قدرداں ہے نا، واللہ ایسے نوجوان اللہ سلامت رکھے جو ہمیشہ ان کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے، خیر اور بھلائی کے کاموں سے ان کا دل جڑا رہتا ہے، وہ تڑپتے ہیں کہ بستی میں خیر عام ہو، بستی میں بھلائی عام ہو، ہمارے وہ نوجوان جو راستے سے اور منہج سے ہٹے ہوئے ہیں وہ کتاب و سنت سے قریب ہو جائیں، وہ دین کے پابند ہو جائیں۔ ایسے نوجوان ہیں ہماری بستی میں، اللہ نظر بد سے بچائے۔ لیکن 10 15 20 نوجوانوں سے کچھ نہیں ہوگا اللہ کے بندو۔ شہر پیرنمبٹ کی اتنی بڑی تعداد، تو اس تعداد کو دینداری سے جوڑنے کے لیے ایک ایسی تعداد ضروری ہے جو پیرنمبٹ کے چہار جو ہے جانب بھی محنت کرے، ہمارے نوجوانوں کو احساس دلائے، ہمارے نوجوانوں کو احساس دلائے یہ زندگی ایک کھلواڑ کرنے والی چیز نہیں، یہ برباد کرنے والی چیز زندگی نہیں ہے۔ اس کو آپ صحیح ڈائریکشن پہ جو ہے لے کے جانا ہے، اس کو صحیح رخ پہ آپ لے کے جانا ہے۔ دیکھیے گا اللہ کے نبی کا دل حضرت معاذ نے جیتا رضی اللہ عنہ نے۔ کیا فرمایا حضرت معاذ سے اللہ کے نبی نے؟ واللہ یا معاذ انی لاحبک۔ اللہ اکبر، اے معاذ اللہ کی قسم بے شک میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے دوستو، پوری سیرت پڑھیے گا اللہ کے نبی نے یہ جملہ صرف حضرت معاذ کی خدمت میں فرمایا، اور پھر آپ نے انہیں نصیحت فرمائی، اے معاذ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ہر فرض نماز کے بعد اس ذکر کی پابندی کرنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ ہر فرض نماز کے بعد اس ذکر کی پابندی کرنا اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کی خدمت میں نصیحت فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلا دوستو کہ ہمیں بھی چاہیے جوانی کے مرحلے میں کچھ کر گزرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں، اور وہی بندہ دوسروں کو کچھ دے سکتا ہے جو وقت کا قدردان، وقت کا محافظ ہے۔ ہم اور آپ وقت کے سلسلے میں کیسے ہیں؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں دوستو۔ چائے کی دکان پہ بیٹھتے ہیں، ہمارا کتنا وقت برباد ہوتا ہے۔ وہاں بیٹھ کر کیا آپ قوم کے بارے میں فکر کرتے ہیں؟ کیا آپ مستقبل کی پلاننگ کرتے ہیں؟ کیا آپ مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں؟ آپ اگر ہیں تو بڑے مبارک ہیں، آپ کا وہاں چائے پینا بھی مبارک ہے۔ اگر آپ وہاں بیٹھ کر خود کے بارے میں فکر کریں، قوم کے بارے میں فکر کریں، ہماری بستی کے بارے میں فکر کریں تو بڑی اچھی بات ہے۔ وہاں بیٹھ کے گفتگو کیسے ہوتی ہے؟ کبھی چائے کی دکان پہ بیٹھتے، وہاں 4-5 نوجوان بیٹھ کے گفتگو کرتے، ان کی گفتگو جب کانوں سے ٹکراتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے، دل رونے لگتا ہے دوستو ان نوجوانوں کو دیکھ کر۔ یا تو فلمی دنیا میں رہتے ہیں، یا تو بے حیائی اور فحاشی کی دنیا میں رہتے ہیں، یا تو غلط تعلقات کا سلسلہ لے کر اپنے دوستوں کو ابھارتے ہیں۔ جس برائی میں وہ نوجوان مبتلا ہے اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی اس میں ابھارتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے دوستو کہ خود تباہ اوروں کو تباہ کرنے کے لیے نکل گئے، خود بگڑے ہوئے اوروں کو بگاڑنے کے لیے نکل گئے۔ اللہ کے بندو ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ایک نوجوان جس کا دل بڑا پاکیزہ ہے، صحبت اور دوستی کی بنیاد پر چائے کے لیے وہاں حاضر ہوتا ہے، اس چائے پینے نے اس کی جوانی کو برباد کر دیا، اس چائے پینے نے اس کی سوچ کو تباہ کر دیا۔ وہ حلال کا پابند تھا، وہاں بیٹھ کے نوجوان بتاتا ہے کہ آؤ تو صحیح، رات 10-11 بجے آئیں اور ہم آپ کو بتائیں گے غلط طریقے سے کمانے کے کیا کیا راستے ہیں۔ اللہ ہدایت دے ایسے نوجوانوں کو جو راتوں کی تنہائیوں میں، جہاں پر اللہ کے بندے یا تو سوتے ہیں یا اللہ کو مناتے ہیں یا خود کو برباد کرتے ہوئے اللہ کو ناراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس ہم؟ اللہ جب پوچھے گا، حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، دہکتی ہوئی آنکھ سامنے ہوگی، تو دوستو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس کا احساس مجھے بھی ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو بھی ہونا چاہیے۔ زبان سے نکلنے والی کوئی بھی بات، ہماری کوئی بھی ادا، ہمارا کوئی بھی کام ایسا نہ ہو جو خود کو برباد کر دے یا ماحول کو برباد کر دے۔ وہاں پاکیزہ نوجوان بھی بیٹھتے ہیں، مجلس ختم
ختم ہونے سے پہلے، مجلس ختم ہونے سے پہلے ان کی سوچ بگڑ جاتی، ان کا دل بگڑ جاتا، ان کے خیالات پراگندہ ہو جاتے۔ عزائم اور خیالات بہت نیک اور بلند تھے، اس مجلس میں حاضر ہونے سے پہلے انہی بری صحبت اور برے دوستوں کی وجہ سے جو وقت کا خون کرنے والے ہیں، انہوں نے اس کی سوچ کو بدل ڈالا، اس کے خیالات کو بدل ڈالا۔ لہذا دوستو، میرے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس معاملے میں سنجیدگی سے غور کرے۔ اللہ کے نبی نے تو کیا فرمایا، آپ دیکھیے گا کہ ٹائم پاس کے نام پر آج مختلف دکانیں جہاں قائم ہیں سڑکوں پہ، آپ دیکھ لیجئے گا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، راستوں میں بیٹھ کر گپ شپ کرنے سے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے پرہیز کرو۔ ایاکم والطرق، ایاکم والجلوس فی الطرقات، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں، بے حیائی کی باتیں کرنے سے بچو۔ اگر تمہیں بیٹھنا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، تو بیٹھ کر اس کا حق ادا کرو۔ اور آپ نے بتایا اگر آپ بیٹھتے ہیں، کسی دکان پہ بیٹھتے ہیں، سڑک میں بیٹھتے ہیں، کسی چبوترے میں آپ بیٹھتے ہیں، حق ادا کرو۔ پہلا حق یہ ہے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا، دوسرا حق یہ ہے کہ خود کو سنبھال کے رکھنا کہ آپ کے کسی بھی حرکت سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور تیسرا حق یہ ہے کہ آپ کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا، اور چوتھا حق یہ ہے بھلائی کا حکم دینا، اور پانچواں حق یہ ہے کہ برائی سے روکنا۔ اگر ان 5 حقوق کو تم ادا کر سکتے ہو تو پھر راستے میں بیٹھو، تمہارا بیٹھنا وہاں مبارک ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا غض البصر وکف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنکر، یہ 5 حقوق اور رائٹس اگر تم دے سکتے ہو کسی دکان پہ بیٹھ کر یا راستے میں بیٹھ کر، تمہارا بیٹھنا مبارک ہے۔ یہ بات ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں دوستو، آپ دیکھ لیجئے گا کبھی باہر سے سفر کر کے آتے ہیں، کبھی دیر رات بستی میں داخل ہوتے ہیں، تو کیا جو ہے یعنی دیگر علاقے جہاں بالکل ایک سناٹا چھایا رہتا ہے، لیکن جب بستی میں داخل ہوتے ہیں ہمارے نوجوان، اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے، اپنے اوقات کو برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے اگر یہ نوجوان دیر رات اگر جاگ کے بہت دیر اگر سوئیں گے، اگر 1 2 3 بجے اگر آپ سوئیں گے، بتائیے دوستو دن کی شروعات نماز فجر سے کہاں سے ہو سکتی ہے؟ صبح صادق میں ہم کہاں سے بیدار ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ کی قسم وہ قوم کبھی بیدار نہیں ہو سکتی جسے سورج کی شعاعیں بیدار کریں، جسے سورج کی کرنیں بیدار کریں۔ اللہ کی قسم یہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وہی قوم کامیاب ہوتی ہے جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے خود بیدار ہو جائے، یہی قوم کامیاب ہوتی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وقت کا محافظ بنا دے، وقت کی قدر کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی دوستو ایک بہت بڑی امانت ہے، اس امانت کا صحیح حق ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہماری بستی کے وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو راتوں کے لمحات کو غلط کاموں میں صرف کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ ان کے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دے، اللہ ان کے دلوں کو بھلائی کے لیے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، ہم ایک بہترین ماحول قائم کرنے والے بن جائیں، ایک بہترین سماج تعمیر کرنے والے اللہ ہم سب بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے، ہماری صحبتوں کی حفاظت فرمائے، ہماری تنہائیوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے خیالات کی حفاظت فرمائے، ہمارے دل و دماغ کی حفاظت فرمائے، ہمارے اعضاء کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ صحت کے فیصلے فرمائے، اللہ شفاء عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے۔ جو کاروبار اور مال کو لے کر پریشان ہیں اللہ ہمارے کاروبار اور مال کی دنیا میں برکتوں کے دروازے کھول دے۔ جو اپنے گھروں کی الجھنوں اور پریشانیوں کو لے کر پریشان ہیں اللہ ہمارے گھروں کی الجھنوں کا خاتمہ فرمائے، اللہ ہمارے گھروں میں
سکون کے فیصلے فرمائے، اللہ ہماری عورتوں کو دیندار بنا دے، اللہ ہماری عورتوں کو ہمت دے، طاقت دے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ تعالی ہماری عورتوں کو بہترین ماحول قائم کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہر آفت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں، جہاں کہیں لوگ بد امنی کو لے کر پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، سرزمین فلسطین کی اللہ حفاظت فرمائے، سرزمین غزہ کی اللہ حفاظت فرمائے، سرزمین نیپال میں بسنے والے احباب کی اللہ حفاظت فرمائے، سرزمین ہندوستان میں ہم مسلمانوں کی خصوصاً اللہ حفاظت فرمائے، ہماری مسجدوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے مدرسوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے علماء کی اللہ حفاظت فرمائے، ہماری عورتوں کی عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو ایمان پر باقی رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔